باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ آج ایک نہایتی افسوسناک واقعہ حرم پاک کے اندر رونما پذیر ہوا کہ چند ناہنجاروں نے آقا علیہ السلام کے حرم کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی۔ ارے ان کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ حرم پاک وہ حرم ہے کہ جس کے اندر جب جناب جبریل امین نوریوں کے سردار بھی تشریف لاتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو وہ بھی اجازت لے کے تشریف لایا کرتے تھے۔ ارے ناہنجارو، کیا تم نے آقا علیہ السلام کے روضے کے اوپر سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 لکھی ہوئی نہیں پڑھی؟ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا کیا ادب سکھلایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں تم چلا کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کی بارگاہ میں چلا چلا کے گفتگو نہیں کرنی۔ نقصان کیا بتا دیا؟ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال عقارت کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بارگاہ کے 2 عظیم ادب سکھلائے ہیں۔ پہلا، اگر نبی تم سے گفتگو کریں اور تم جواباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی گوش گزار پیش کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کرنے سے اللہ رب العزت نے تا صبح قیامت آنے والے مسلمانوں کو منع فرما دیا۔ اور دوسرا یہ ادب سکھلایا کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں تم نے عرض کرنی ہو تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہیں پکارنا، بلکہ حضور کے القابات کے ساتھ حضور کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے، یا رسول اللہ کہتے ہوئے، یا حبیب اللہ کہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں نے مخاطب کرنا ہے۔ کیوں کہ اگر تم نے حضور کی بارگاہ کا ادب ترک کر دیا تو اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں کو عقارت کر دے گا اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ ان آیات بینات کا نزول حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام ثابت بن قیس بن شماس تھا۔ اب ان کا ایک مسئلہ تھا، ایک معذوری تھی کہ وہ اونچا سنا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ گفتگو کیا کرتے تو اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھلایا کہ بے شک یہ معذور ہیں۔ اب اونچا سننا تو ان کی مجبوری اور معذوری ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اونچا بولنا ان کی کوئی بھی معذوری اور مجبوری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب سکھلایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت کیا ہو گئی کہ وہ اتنی سرگوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بات کیا کرتے تھے، اپنی عرض پیش کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ارشاد فرمانا پڑتا کہ ذرا اونچی آواز میں بات کریں، مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا شان نزول یہ ہے کہ منافقین حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کیا کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان جو ابھی دار اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں وہ بھی ان کی پیروی کریں اور حضور کی بارگاہ میں اسی طرح اونچی آواز سے باتیں کریں۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کی اس چال کو، ان کے اس مقصد کو ناکام بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے تا صبح قیامت ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ نبی کی بارگاہ میں جب بھی بات کرنی ہے، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اپنی روداد بیان کرنی ہے تو حضور کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھ کے بات کرنی ہے۔ اس طرح اللہ نے منافقین کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ اب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی کیا حالت تھی
کہ وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہایتی احتیاط کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی، جو باہر سے وفود آتے تھے ان کو بھی بارگاہ نبوت کا وہ جو ادب تھا وہ سکھلایا کرتے تھے۔ اب یہ بات صرف حضور کی ظاہری زندگی تک ہی نہیں تھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے آپ پردہ فرما گئے تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام اور اس کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین اور جتنے بھی اولیاء، علماء، صلحاء اور آج تک جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کا اسی طرح ادب کرتے ہیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اب ان آیات کے بعد کیا واقعات رونما پذیر ہوئے؟ حضرت ابوبکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رب کعبہ کی قسم کہ آئندہ کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں سرگوشی سے بات کیا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت ہو گئی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اتنے آہستہ سے بات کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خود پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف لے کے دیکھا کہ دو بندے اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت عمر ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ پھر اگلا سوال کیا مجھے یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو، مدینے کے نہیں لگتے؟ تو وہ کہنے لگے اے عمر ہم تو طائف کے رہنے والے ہیں، طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم باہر سے آئے ہو اور ابھی تمہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا پتہ نہیں، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ حضور کا ادب کیا کرتے تھے، اس طرح حضور پاک کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم خود بھی اور دوسروں کو بھی حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو۔ الغرض نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے نعرے لگانا اور حرم پاک میں کھڑے ہو کے سیاسی نعرے لگانا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ بارگاہ نبوت کا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اپنے دل و جان سے کرے، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قدر نبی دا ایکے جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایکے جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔